السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ 24 نومبر تو گزر گئی، لیکن اسلام آباد کے ڈی چوک میں ایک بھی کارکن پی ٹی آئی کا نہیں پہنچ سکا۔ ڈی چوک مکمل طور پر سیکورٹی فورسز کے حوالے ہے اور کنٹینر سے بھرا ہوا ہے۔ درجنوں کنٹینرز جو ہیں ڈی چوک اور ارد گرد میں آس پاس میں رکھے گئے ہیں۔ ہاں، البتہ اسلام آباد اور راولپنڈی کا جو سنگم ہے، فیض آباد کا علاقہ، وہاں پر کل شام سے رات گئے تک تماشا لگا رہا۔ راولپنڈی سے کارکنان نے اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کی، جن کو روکا پولیس نے، اور پولیس پر انہوں نے پتھراؤ بھی کیا۔ پولیس نے پھر شیلنگ کی ہے، اندھا دھند شیلنگ جو ہے رات کو جاری رہی ہے، آدھی رات تک یہ سلسلہ جو ہے آنکھ مچولی کارکنوں اور پولیس کے درمیان رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایک پولیس کی گاڑی کو بھی آگ لگا دی۔ یہ علاقہ جو ہے میدان جنگ بنا رہا، فیض آباد کا علاقہ، لیکن کارکنوں کو اسلام آباد میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ گرفتاریاں پکڑ دھکڑ بھی بہت ہوئی ہے، اور ابھی تک سینکڑوں کارکنان جو ہیں، مختلف اعداد و شمار آ رہے ہیں۔ پنجاب سے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اسلام آباد سے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، تو مختلف اعداد و شمار ہیں۔ پی ٹی آئی کے الگ ہیں، پولیس کے الگ ہیں۔ ایک مزیدار سین یہ بھی ہوا کہ قافلے کا بھی بتا دیتا ہوں کہ علی امین گنڈا پر اور بشرا بی بی کا قافلہ کہاں تک پہنچا ہے اور ان کا پلان کیا ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ ایک مزیدار سین یہ ہوا کہ فیصل آباد میں کل پولیس نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان باراتیوں کی شکل میں احتجاجی مظاہرے میں احتجاج میں شامل ہونے کے لیے اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے، تو ہم نے ان کو 27 کارکنان جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، اور گاڑیاں بھی سج دھج کے، پھول شول، جس طرح شادی کی گاڑیاں تیار کی جاتی ہیں دلہا دلہے کے لیے، اس طرح 8 گاڑیاں تھیں، ان سب کو روک دیا اور سب کو گرفتار کر لیا۔ 3 گھنٹے کے بعد دلہا جو ہے وہ کارڈ لے کر تھانے پہنچ گیا، اور اس نے کہا کہ بھیا یہ تو میں دلہا ہوں بھائی، ہمارے یہ باراتی ہیں، ہماری شادی ہے، فلاں جگہ پہ شادی ہے، فلاں جگہ سے فلاں جگہ ہم جا رہے ہیں، یہ ہمارا کیا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ، ہم کوئی احتجاجی نہیں ہے، مظاہرین نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے ورکر نہیں ہیں، ہماری جنون بارات ہے۔ تو اس کے بعد پھر ان کو رہا کیا گیا ہے۔ تو یہ پولیس مطلب مشکوک تھا، شک کی بنیاد پر ان کو روک دیا تھا، گرفتار کر لیا تھا 27 کارکنان، تو ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اب پی ٹی آئی کا قافلہ جو ہے 24 کا تو احتجاج سمجھے ناکام ہو گیا۔ عمران خان نے 24 کی کال دی تھی کہ 24 کو ڈی چوک اسلام آباد پہنچو، سارے اسلام آباد میں احتجاج ہوگا، تو اسلام آباد میں احتجاج ہو نہیں سکا۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں، میں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پورا اسلام آباد مکمل طور پر سیل ہے، میں کل پورا شہر گھما ہوں، کل دن میں پورا اسلام آباد شہر کا میں نے وزٹ کیا ہے۔ 3 سیکٹر ہیں جو مکمل طور پر تک آپ کہہ سکتے ہیں وہ سیل ہیں۔ ڈی چوک والا علاقہ یہ G5 کہلاتا ہے، ڈی چوک کے ساتھ جو علاقہ ہے یہ بلو ایریا کا علاقہ ہے، وہاں سے ساتھ میں G5 ہے، G6 ہے اور G7 ہے۔ G7 تک یعنی بلو ایریا کا جو آخری چھیڑا ہے، آخری حصہ ہے، وہ G7 میں ختم ہوتا ہے اور G5 سے شروع ہوتا ہے، G6 سے سمجھے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد G5 ہے پھر۔ تو ہر سیکٹر جو ہے ہر سیکٹر جو ہے وہ 2 کلومیٹر پر مشتمل ہوتا ہے، اور G6 2 کلومیٹر، G7 2 کلومیٹر۔ اسی طرح G6 سے پہلے G5 آتا ہے، جو پارلیمنٹ ہاؤس والا حصہ ہے یہ G5 میں آتا ہے۔ تو میں پھر جب وزٹ کیا تو یہ علاقے تو بند ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں چہل پہل ہو رہی ہے، گاڑیاں آ جا رہی ہیں،
کنٹینر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک گاڑی کے لیے ایک گاڑی کے گزرنے جتنا راستہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ سینٹورس اور بلو ایریا، اس کے بعد سینٹورس کے بعد والا جو اسلام آباد ہے، جو پشاور والی سائیڈ پہ جاتا ہے، موٹر وے والی سائیڈ پہ، وہ سارا کا سارا کھلا ہوا تھا، اوپن تھا، مارکیٹیں اوپن تھیں، وہ چل رہا ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، 24 گھنٹے وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو پورا اسلام آباد بھی بند نہیں ہے۔ پھر یہ خبریں چلائی گئی کہ جی خندقیں کھودی گئی ہیں، خندقیں کوئی نہیں کھودی گئیں۔ یہ ٹی ایل پی جب آئی تھی احتجاج کرنے کے لیے، ان دنوں میں یہ خندقیں کھودی گئی تھیں، مجھے یاد ہے۔ اس کے بعد یہ جو سوشل میڈیا پہ تصویریں ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، یہ خندقیں یہ ویڈیوز پرانی خندق کے جو کھودی گئی تھی ان کی ہیں۔ ابھی پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو روکنے کے لیے یا مظاہرین کو، قافلوں کو روکنے کے لیے کہیں بھی کوئی خندق نہیں کھودی گئی، یہ بھی کلیئر کر دوں۔ تو اسلام آباد کی یہ سچویشن ہے کہ ابھی پی ٹی آئی نے جو اطلاعات آ رہی ہیں، پی ٹی آئی نے یعنی پی ٹی آئی کہیں یا علی امین گنڈاپور کہیں، علی امین گنڈاپور نے ایک کمٹمنٹ کی ہے حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، کیونکہ آج بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں الیگزینڈر، تو ان کا وزٹ ہے 27 تک، آج ہے 25، کل ان کا 70 رکنی جو وفد ہے، ڈیلیگیشن ہے بیلاروس کا، وہ کل شام کو پہنچ چکا ہے اسلام آباد، اور آج بیلاروس کے صدر نے آنا ہے۔ تو حکومت نے اس لیے بھی شہر کو مکمل طور پر سیل نہیں کرنا اور نہ کیا ہے، کیونکہ بیلاروس کے صدر کا امپارٹنٹ دورہ ہے یہ، اور ٹریکٹرز کی خریداری کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے ٹریکٹر بیلاروس سے پاکستان خریدتا ہے، تو وہ ایگریمنٹس مختلف ہونے ہیں، تو اس لیے شہر کو پرامن رکھنا ہے حکومت نے۔ پی ٹی آئی کل پشاور سے نکلی ہے، پی ٹی آئی کا قافلہ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں، بشرا بی بی کی گاڑی ان کے پیچھے ہے، اور یہ پھر ہری پور سے ہوتے ہوئے ابھی برہان انٹرچینج کے ساتھ ہے، ڈھوک کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ پہنچے ہیں۔ میں علاقے کا نام بتا دیتا ہوں، یہ کچھ دیر پہلے کی اپڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہنچے ہیں برہان کے علاقے ڈھوک گھر کا علاقہ ہے برہان کے ساتھ، وہاں تک پہنچے ہیں، اور بالکل کچھوے کی چال کے ساتھ آ رہے ہیں، سلو آ رہے ہیں، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کی سست روی کی وجہ سے، سلو رفتار کی وجہ سے بہت سارے کارکنان جو ہیں وہ تھک کر یا مایوس ہو کر، ڈس اپوائنٹ ہو کر وہ واپس موڑنے لگے ہیں۔ یہ بھی خبریں، اچھا موٹر وے پر بھی آگ لگائی تھی انہوں نے، ٹائروں کو آگ لگا دی، اور اس طرح کا، وہ اس لیے کیونکہ موٹر وے پر بھی شیلنگ ہوئی ہے۔ یہ جو عمر ایوب ہیں، عمر ایوب کے قافلے کو روکا گیا تھا، کچھ گرفتاریاں جو ہوئی ہیں ان کے لیے تو کہا جا رہا ہے کہ رضاکارانہ طور پر یہ گرفتاریاں دی جا رہی ہیں، پولیس کو، انتظامیہ کو فونے کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں گرفتار کر لو، اندر کر لو، تاکہ ہم اس ہنگامہ آرائی سے بچ جائیں، اور مقدمہ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی ہم تو اندر تھے، ہم تو احتجاج میں تھے ہی نہیں، وہ تو بچ جائیں گے۔ تو یہ بھی کوشش ہے پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنماؤں کی، کچھ ہیرو بننے کے چکر میں ہے۔ اچھا عمران خان کی کال ہے تو انکار کون کر سکتا ہے نکلنے سے؟ تو نکلنا بھی مجبوری تھی، علی امین گنڈاپور کی مجبوری یہ تھی کہ بھائی جو عمران خان کی کال پہ نہیں نکلے گا پی ٹی آئی کا رہنما، وہ تو زیرو ہو جائے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے بغیر تو ہم زیرو ہیں، تو اس لیے عمران خان نے کال دی ہے، بغیر مشاورت کے کال دی ہے، کسی سے پوچھا نہیں ہے، کسی سے ڈسکشن نہیں کی، ایسے ہی کال دے دی، کیونکہ اس کو پتہ چلا ہوگا کہ بیلاروس کا صدر آ رہا ہے۔ کوئی بھی بیرونی ملک سے، یعنی غیر ملکی شخصیت کوئی آئے گی، کسی ملک کا سربراہ آئے گا، وزیر اعظم آئے گا، تو پی ٹی آئی اس طرح کرتی رہے گی، ماضی میں بھی اس طرح کرتی رہی ہے۔
تو عمران خان کو پتہ چلا کہ بھائی بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں 24 کو، تو 24 کو احتجاج کی کال دے دی، اور یہ 24 کو اچھا علی امین گنڈاپور نے حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، اداروں کے ساتھ جو اطلاعات مل رہی ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ دی ہے کہ ہم بیلاروس کے صدر کے دورے کو سبوتاج نہیں کریں گے، ہم آئیں گے، اسلام آباد سے باہر رہیں گے، اسلام آباد میں داخل نہیں ہوں گے، ڈی چوک تک ہم 27 تک نہیں آئیں گے، یہ 2-3 دن ہم شگل میلہ لگا کے رکھیں گے، آپ شیلنگ کر لیجئے گا، شیلنگ سے کون سا بندہ مر جاتا ہے، تھوڑی بہت شیلنگ ہوگی، ہم پیچھے ہٹیں گے، یہ ہوگا اس طرح۔ یہ ایک ڈرامہ ہے، ایک فرینڈلی علی امین گنڈاپور کا عمران خان کی طرف سے سیریس ہے معاملہ۔ عمران خان تو انتشار چاہتے ہیں، عمران خان تو ملک میں افراتفری چاہتے ہیں، ملک میں تصادم چاہتے ہیں، خانہ جنگی چاہتے ہیں، لیکن بشرا بی بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے سارے لیڈرز ایسا نہیں چاہتے۔ علی امین گنڈاپور کیونکہ ان کے لیے یہ تاثر عام ہو چکا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ایک کوئی کام نہیں کرتے۔ عمران خان کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، دونوں طرف 2 کشتیوں میں وہ سوار ہیں اس وقت علی امین گنڈاپور۔ تو علی امین گنڈاپور نے، تبھی تو ان کی وزارت اعلیٰ چل رہی ہے، نہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے وزیر اعلیٰ کیسے بن سکتا ہے، کیسے چل سکتا ہے، کیسے چلا سکتا ہے وزارت اعلیٰ، اور کر بھی کچھ بھی نہیں رہا، صوبے کے وسائل استعمال کر رہا ہے، اور کہا ہے، خود اعلان کیا ہے، صحافی نے جب سوال کیا علی امین گنڈاپور سے کہ آپ صوبے کے سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں، سرکاری مشینری استعمال کر رہے ہیں، تو رپورٹر سے پوچھا کون سے چینل سے ہیں آپ؟ رپورٹر نے کہا میں فلاں چینل سے ہوں۔ بولا ڈی ایس این جی آئی ہے آپ کی؟ بولا ہاں جی آئی ہے ڈی ایس این جی۔ بولا ڈی ایس این جی کس نے بھیجی ہے؟ بولا آفس والوں نے۔ بولا آفس والے اتھارٹی ہے نا؟ بولا ہاں جی۔ تو علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جو اتھارٹی ہے وہ ڈی ایس این جی بھیج سکتا ہے، اور میں صوبے کی اتھارٹی ہوں، میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، اور یہ میری اتھارٹی ہے کہ میں سرکاری جو مشینری ہے وہ میں کہاں استعمال کروں، یہ میری اتھارٹی ہے۔ یعنی یہ اپنے خلاف ایک اور آنے والے دنوں میں جب وزارت اعلیٰ نہیں رہے گی، سرکاری وسائل کے غیر ضروری اور غلط استعمال کا اپنے لیے مقدمہ تیار کرا رہے ہیں۔ یہ تو بڑے بیوقوف ہیں، یہ بیوقوفی ہے نا کہ خود کہے کہ بھائی میری اتھارٹی ہے، بھائی آپ کی ذاتی ملکیت ہے، یہ قومی خزانہ ہے، عوام کا خزانہ ہے، صوبے کا خزانہ عوام کا، صوبے کے عوام کا خزانہ ہے، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے اور ملک کے خلاف، اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری اتھارٹی ہے، میں چیف ایگزیکٹو ہوں۔ تو یہ آنے والے دنوں میں اپنے لیے ایک مقدمے کی تیاری کرا رہے ہیں، اور نقصان کتنا ہوتا ہے ملک کا ان احتجاجوں سے۔ وزیر خزانہ کو میں پڑھ رہا تھا کہ 190 ارب روپیہ ڈیلی ان احتجاجوں کی وجہ سے برآمدات ہیں اور درآمدات ہیں، یا آئی ٹی کا شعبہ ہے، یا جو فورسز ہیں ان پر جو خرچہ آ رہا ہوتا ہے، جو وسائل اور استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، جو دکانیں، جو مارکیٹس بند ہو رہی ہوتی ہیں، جو صوبے متاثر ہوتے ہیں، جو ٹیکس کلیکشن متاثر ہو رہی ہوتی ہے، یہ ساری ملا جلا کے 190 ارب روپیہ ڈیلی ان احتجاجوں کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے اس ملک کا۔ تو یہ ملک دشمن پارٹی نہیں ہوئی تو اور کیا ہوئی؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے آج بھی اسلام آباد میں داخل ہو سکتے ہیں، یا یہ 27 کے بعد ایک دن کے لیے آئیں گے ڈی چوک کے قریب، یا کہیں اسلام آباد میں ان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔